پوائنٹ نمبر 12، گپ شپ اور شور و گل سے اعراض۔ طالب علم کو شور و گل اور بے جا کثرت کلام سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ غلطی شور و گل ہی کی کوکھ سے نکلتی ہے اور یہ آداب طالب علمی کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر پیاری بات وہ ہے جو صاحب الوسیط فی ادباء شنقیط نے صفحہ نمبر 37 میں ذکر فرمائی ہے اور ان سے صاحب معجم المعاجم نے نقل کیا ہے کہ دو قبیلوں میں تنازع ہو گیا، ایک تیسرے قبیلے نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی، چنانچہ وہ شریعت کے فیصلہ پر راضی ہو گئے اور ایک قاضی کو حکم تسلیم کر لیا۔ اس قاضی نے فیصلہ کیا کہ دوسرے قبیلے سے جو 4 لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کے بدلے کسی قبیلے کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو شیخ باب بن احمد نے کہا، اس قسم کی صورتحال میں قصاص ہی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، ایسی بات کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ شیخ باب بن احمد نے کہا، بلکہ کوئی بھی کتاب اس مسئلہ سے خالی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، یہ قاموس ڈکشنری بھی، یعنی کتاب کے عموم میں یہ ڈکشنری بھی شامل ہے۔ تو شیخ باب نے فوراً ڈکشنری اٹھائی۔ اس میں سب سے پہلے جس چیز پر ان کی نظر پڑی وہ یہ تھی، یعنی الحیشۃ فتنہ کو کہا جاتا ہے اور ام حبین کو بھی کہتے ہیں، جو ایک قسم کا رینگنے والا جانور ہوتا ہے، اور حیشات یعنی فتنوں میں قتل کیے جانے والے جس کے قاتل کا پتہ نہ ہو، قصاص نہیں ہے۔ تو لوگ ایسے مشکل موقف میں اس قسم کی برجستگی اور حاضر جوابی سے حیران رہ گئے۔ گفتگو مختصراً ختم ہوئی۔ پوائنٹ 13، نرم گفتگو۔ بات چیت میں نرم لب و لہجہ اختیار کرو، ترش اور سخت الفاظ استعمال کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ نرم گفتگو متنفر طبیعتوں میں الفت و محبت پیدا کرتی ہے اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل بکثرت ہے۔ پوائنٹ 14، غور و فکر۔ طالب علم کو غور و فکر اور تأمل کی خوبی سے آراستہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو غور و فکر کرتا ہے مقصد پا لیتا ہے، اور کہا گیا ہے، غور و فکر کیا کرو مقصد حاصل کر لو گے۔ لہذا بات کرتے ہوئے غور کرو کہ کیا بول رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا۔ نیز تعبیر اور انداز و اسلوب میں بھی احتیاط برتو کہ اس میں سختی، جارحیت، شدت یا حقیقت سے زیادہ اپنی مہارت و صلاحیت کا اظہار نہ ہو، اور مذاکرہ کرتے وقت غور کرو کہ معنی و مقصود کی ترجمانی کے لیے کون سا مناسب انداز اختیار کرو گے۔ اسی طرح سائل کے سوال کے وقت غور کرو کہ اس کے سوال کا اصل مقصود کیسے سمجھو گے کہ سوال میں 2 صورتوں کا احتمال نہ ہو وغیرہ۔ پوائنٹ 15، ثابت قدمی، ٹھہراؤ، صبر و ضبط اور جفاکشی۔ ثابت قدمی اور پامردی کی صفت اپناؤ، بالخصوص مصائب و مشکلات کے وقت، اور اسی قبیل سے حصول علم میں ثابت قدمی، صبر و ضبط اور علماء و مشائخ سے علم حاصل کرنے کی خاطر کئی گھنٹے صرف کرنا بھی ہے، کیونکہ جو ثابت قدم رہتا ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ دوسری فصل، حصول علم کی کیفیت کے آداب۔ پوائنٹ 16، طلب علم کی کیفیت اور اس کے مراتب۔
جو اصول یعنی علم کی بنیادوں کو ازبر نہیں کرتا منزل مقصود تک رسائی سے محروم رہتا ہے، اور جو یک بارگی پورا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا پورا ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کانوں میں علم ازدحام سمجھنے کی راہیں کھو دیتا ہے۔ لہذا ہر مطلوب فن کو اس کی اساس اور جڑ سے اس فن کی بنیاد اور مختصر کتاب کو کسی کہنا مشق اور ماہر استاد کی شاگردی میں ازبر کر کے حاصل کرنا ضروری ہے، ذاتی طور پر نہیں نیز بستہ بستہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے ترجمہ: قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس سے بمہلت لوگوں کو سنائے، اور ہم نے خود بھی اس سے بتدریج نازل فرمایا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 106۔ نیز ارشاد ہے اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 32۔ نیز ارشاد ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ اب آپ کے سامنے چند باتیں ہیں جن کے ہر فن کے حصول میں رعایت کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، مطلوبہ فن میں کوئی مختصر کتاب حفظ کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی ٹھوس علم والے شیخ کی شاگردی میں اسے ازبر کرنا اور سمجھنا۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی بھی فن کی اصل اور بنیاد کو ازبر کرنے سے پہلے بڑی کتابوں اور علیحدہ و مستقل تصنیفات میں مشغول نہ ہونا۔ پوائنٹ فورتھ، کسی اہم سبب کے بغیر ایک مختصر سے دوسرے مختصر کی طرف منتقل نہ ہونا، کیونکہ ایسا کرنا اکتاہٹ اور الجھن کا باعث ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، علمی فوائد و ضوابط کو فوری نوٹ کرنا۔ پوائنٹ سکستھ، طلب علم اور اس میں ترقی کے لیے ہمت جٹانا اور حصول علم اور بلندی کی منزلیں طے کرنے پر خوب توجہ دینا اور اپنے آپ کو محنت و جفاکشی کی آگ میں جلانا تاکہ پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ بڑی اور مطول کتابوں تک رسائی ہو سکے۔ امام ابن العربی المالکی رحمہ اللہ وفات 543 ہجری کی رائے یہ ہے کہ طالب علم حصول علم میں دو علوم کو گڑبڑ نہ کرے، نیز یہ کہ پہلے عربی زبان، شعر اور حساب وغیرہ سیکھے، پھر قرآن کریم سیکھے۔ لیکن علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نتائج اس رائے کی تائید نہیں کرتے، لہذا قرآن کریم کا علم اور اس کا حفظ ہی مقدم ہے، کیونکہ بچہ جب تک گود میں ہوتا ہے تابع فرمان ہوتا ہے، اور جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ تعلیم میں دو یا دو سے زیادہ علوم کا خلط ملط کرنا، تو یہ طلبہ کے ادراک، سوجھ بوجھ، فہم اور نشاط و چستی کے فرق و اختلاف پر مبنی ہے۔ بعض اہل علم مبتدی طلبہ کو فقہ حنبلی، زاد المستقنی پڑھاتے تھے، اور ان سے اونچے طلبہ کو فقہی و مسلکی اختلافات بتانے کے لیے المقنع پڑھاتے تھے، پھر اونچے اختلافات بتلانے کے لیے المغنی پڑھاتے تھے، اور پہلے طبقے کے طلبہ کو دوسرے طبقے کے طلبہ کے درس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اسی طرح دوسرے طبقے والوں کو تیسرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ تشویش نہ ہو۔
معلوم ہونا چاہیے کہ مشائخ کے یہاں حصول علم کی اساس و بنیاد کے لیے مختصرات پھر مطولات بڑی کتابوں کا ذکر عام طور پر مختلف ممالک میں مکاتب فکر کے اختلاف اور اس ملک کے علماء دیگر مختصرات کے بجائے جس مختصر کے حفظ و اتقان پر چلتے رہے ہیں اس پر مبنی ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ یہ چیزیں طالب علم کی سوچ، فہم، طبیعت، تیاری اور آمادگی کی قوت و ضعف اور ذہن کی تیزی و کمزوری کی بنیادوں پر مختلف ہوتی ہے۔ اور ہمارے مملکت سعودی عرب میں مکتب اور حفظ قرآن کریم کے مرحلہ کے بعد مساجد کے دروس میں مشائخ کے یہاں طالب علم کے 3 مراحل ہے: مبتدی طلبہ کا مرحلہ، پھر متوسط طلبہ کا مرحلہ اور پھر منتہی طلبہ کا مرحلہ۔ چنانچہ توحید عبادت میں ثلاثۃ الاصول و ادلتھا اور القواعد الاربع، پھر کشف الشبہات اور پھر کتاب التوحید پڑھائی جاتی ہے۔ یہ چاروں کتابیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وفات 1206 ہجری کی ہے۔ اور توحید اسماء و صفات میں العقیدۃ الواسطیہ، پھر الحمویہ اور پھر تدمریہ۔ یہ تینوں کتابیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وفات 728 ہجری کی ہے۔ پھر الطحاویہ، یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ وفات 321 ہجری اور اس کی شرح پڑھائی جاتی ہے۔ اور نحو میں الاجرومیہ، امام ابن آجروم سنہاجی وفات 723 ہجری کی۔ پھر ملحۃ الاعراب، امام حریری وفات 516 ہجری کی۔ پھر قطر الندیٰ، امام ابن ہشام وفات 761 ہجری کی۔ اور الف ابن مالک وفات 672 ہجری معاشرہ امام ابن عقیل وفات 769 ہجری پڑھائی جاتی ہے۔ اور حدیث میں الاربعین، امام النووی وفات 676 ہجری کی۔ پھر عمدۃ الاحکام، امام مقدسی وفات 600 ہجری کی۔ پھر بلوغ المرام، امام ابن حجر وفات 852 ہجری کی۔ اور المنتقی، مجد ابن تیمیہ وفات 652 ہجری کی رحمہم اللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد امہات الستہ، صحیحین و سنن اربعہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور مصطلح میں نخبۃ الفکر امام ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ پھر الفیہ، امام عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری کی پڑھائی جاتی ہے۔ اور فقہ میں بطور مثال آداب المشی الی الصلاۃ، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ پھر زاد المستقنی، امام حجاوی وفات 968 ہجری کی۔ یا عمدۃ الفقہ، پھر مسلکی اختلافات کی معلومات کے لیے المقنع اور اونچے اختلافات کے لیے المغنی۔ یہ تینوں کتابیں امام ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کی ہیں۔ اور اصول فقہ میں الورقات، امام جوینی وفات 478 ہجری کی۔ پھر روضۃ الناظر، امام ابن قدامہ کی پڑھائی جاتی ہے رحمہ اللہ۔ اور فرائض میں الرحبیہ، موافق الدین وفات 577 ہجری مع الشروع۔ اور الفوائد الجلیہ از علامہ ابن باز رحمہ اللہ۔ اور تفسیر میں تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری کی۔ اور اصول تفسیر میں المقدمہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اور سیرت میں مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ اور اس کی اصل السیرۃ النبویہ، امام ابن ہشام وفات 213 ہجری کی۔ اور زاد المعاد،
امام ابن القیم وفات 751 ہجری رحمہ اللہ کی۔ اور عربی زبان میں عربی اشعار کا اہتمام جیسے المعلقات السبع اور امام فیروز آبادی وفات 817 کی ہجری کی القاموس المحیط کا مطالعہ۔ اسی طرح مختلف فنون کے حصول کے مراحل، اسی کے ساتھ ساتھ لوگ مطولات بڑی بڑی کتابوں کو بھی پورا پڑھ ڈالتے تھے، جیسے تاریخ ابن جریر اور تاریخ ابن کثیر اور ان دونوں کی تفسیریں۔ ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ اور ائمہ دعوت سلفیت کی کتابوں اور ان کی فتاووں بالخصوص عقائد میں ان کی دو ٹوک اور فیصلہ کن تحریروں پر ترکیز کرتے تھے۔ اس طرح سلف صالحین کے اوقات طلب علم اور علمی مجلسوں میں مشغول رہا کرتے تھے، چنانچہ صلاۃ فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک، پھر صلاۃ ظہر سے کچھ پہلے قیلولہ ہوتا تھا۔ اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کے بعد بھی دروس منعقد ہوا کرتے تھے، اور یہ سکھانے والے علماء و طلباء سلف صالحین رحمہم اللہ کے منہج کے مطابق طرفین کا آپس میں حد درجہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور ان کی خودداری کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے، اسی لیے انہیں منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق ملی، اور ان میں سے ایک جمع غفیر علم کے باب میں بڑے بڑے ائمہ کی فہرست میں شمار ہوئی، والحمدللہ رب العالمین۔ تو بھلا کیا طلب علم کی اصلیت اور روحانیت کی طرف دوبارہ پلٹنے کی کوئی صورت ہے کہ تیار شدہ مذاکرات اور نوٹس کے بجائے معتبر مختصرات پڑھائے جائے، اور صرف فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے انہیں حفظ کیا جائے کہ طلبہ پوری طرح ضائع ہوتے جا رہے ہیں، نہ حفظ باقی رہ گیا ہے نہ فقہ و فہم، جبکہ سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی اس وقت ہو سکتی ہے جب تلقین زبانی تعلیم دھوکہ آمیزش و ملاوٹ اور میل کچیل سے خالی ہو۔ اللہ ہی مددگار ہے۔ حافظ عثمان بن خرزاز وفات 282 ہجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صاحب حدیث میں 5 خوبیاں ہونی چاہیے، اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو تو وہ نقص ہے: عمدہ عقل، دین، ضبط، یادداشت اور قوت حافظہ، اپنے فن کی مہارت، اور اسی کے ساتھ امانت داری جس سے اس کی شناخت ہو۔ میں یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ کہتا ہوں، امانت دین کا حصہ ہے اور ضبط مہارت و لیاقت میں داخل ہے۔ اسی لیے حافظ حدیث میں جو چیزیں پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ متقی ہو، ذہین ہو، نحوی زبان عربی کی قواعد کا جاننے والا ہو، لغوی عربی زبان کا عالم ہو، پاکیزہ و نیک ہو، حیا دار اور باغیرت ہو، سلفی ہو، اپنے ہاتھوں سے 200 جلدیں لکھنے کے قابل ہو، اور احادیث کے معتبر دواوین سے 500 جلدیں حاصل کر لینے کا اہل ہو، نیز یہ کہ خالص نیت اور تواضع کے ساتھ مرتے دم تک علم حاصل کرنے سے تھکنے، اکتانے اور ہمت ہارنے والا نہ ہو، بصورت دیگر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔